اور جناب یہ سلسلہ انشاءاللہ ایکسکیوز می جاری رہے گا. اسٹوڈیوز میں اس وقت بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ہمارا کہ جن کا تعارف کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب بھی فن کی بات آتی ہے, پاکستان میں بڑے بڑے نام پاکستان میں گزرے ہیں, وطن عزیز میں ایسے ایسے آرٹسٹ گزرے ہیں جن کا نام ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہے آرٹس کے حوالے سے. انہی میں سے ایک بڑی عام شخصیت, ویسے تو ماشاءاللہ بڑا ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہے, بہت سارے کام آپ کر رہے ہیں, آرٹ سے آپ کی وابستگی ہے, پہچان بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کی آرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, بہت سارے اور دیگر کام بھی کر رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, فلنتھراپسٹ بھی ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہیں. جانا پہچانا ایک نام ہے, ان کا کام ایسا ہے کہ جو فن سے جن کو لگاؤ ہے یا جو سے شغف رکھتے ہیں ان کو ضرور پہچانتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں قمر صدیقی صاحب کی. آج صبح کے وقت ان کو ہم نے زحمت دی ہے, ان کو بہت خوش آمدید کہوں گا. قمر بھائی بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی, آپ کو پروگرام میں تشریف. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اور مجھے معاف کیجیے گا, میں نے بڑا مختصر سا تعارف کروایا ہے, کیونکہ اگر میں تعارف کروانے شروع ہو جاتا تو میرے خیال میں پھر پروگرام کا وقت گزر جاتا. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر, بڑی نوازش. قمر بھائی فرمائیے گا کیا مصروفیت آج کل ہے؟ سب سے پہلے تو کام کے حوالے سے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذرا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بات ہو. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کل پینٹنگز تو میرا خیر میں باقاعدہ کرتا ہوں روٹین میں. اس کے علاوہ ایک دو بکس ہیں اس پہ کام کر رہا ہوں. ایک تو میری اپنی پینٹنگز اور لٹریچر کی بک آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. اور وہ کتاب یہ ہے کہ پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جو ہے نا ہماری یوتھ کو لے کے جایا جائے. سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے, سائنس کو, سائنسی تحقیق اور اسلام کو بہت خوب ملا کے, کیونکہ اسلام جو ہے اور سائنس اسلام کا اللہ کے ہی کا علم ہے, اور ہمیں اس کو جو ہے بہتر طریقے سے عوام تک لے کے آگاہی دینی چاہیے, تاکہ کوئی سوچ میں جو ہے نا ہمارے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں رہے ہماری سوچ. تو اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ میری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, بہت سارے ایونٹس چل رہے ہیں, اور کچھ خدمات بھی ہیں لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے. تو بس. اچھا سر, مجھے اپنے آرٹس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, ان کی انسپریشن کہاں سے ملتی ہے؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے آرٹس کی اسپیشل بات یہ ہے کہ بڑے ہیوج آرٹ پیسز ہوتے ہیں آپ کے, تو اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل ایسا ہے کہ ہم لوگ کی انسپریشنز تو ایکچولی یہ پراپر ایک لینگویج کی طرح سے ہے. جیسے آپ رائٹنگ کرتے ہیں یا مطلب اظہار خیال ہے, تو اس کے بھی باقاعدہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے, تو وہ ہم نے سیکھا ہے. اور باقی یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں یا بک سے یا جو دور حاضر میں جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انسان کو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو اپنے پینٹ کے تھرو جو ہے وہ اس کو ہم پینٹ کرتے ہیں. تو وہ اظہار خیال کا ایک طریقہ ہے, تو میں ایز اے پینٹنگ بھی اس کو کرتا ہوں, رائٹنگ کے تھرو بھی کرتا ہوں. تو میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو میسج جو ہے وہ لوگوں تک جائے, اور ان کی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی آنے کے امکانات ہوں, یا ان تک ایک پازیٹیو سوچ پہنچے, تاکہ ان کو احساس ہو کہ زندگی میں بہتر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یا سوچ ہے وہ کیا ہے, اس پہ ہم عمل کریں. اچھا, یہ میسج پینٹنگز کے ذریعے جا رہا ہے, ذرا آپ اس پہ توجہ رہیے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ کبھی ہم فن کو سمجھ سکے ہیں, نہ آرٹس کو سمجھ سکے ہیں, نہ اس کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے, شاید یہ تو کبھی بھی نہ سمجھ سکیں, کیونکہ جب تک یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آئی, نہ ہمیں یہ سکھائی گئی, نہ بتائی گئی, تو پھر کیسے یہ بات سمجھ میں. ابھی قمر بھائی نے جیسے کہا کہ وہ یہ الفاظ بھی ہیں ان کے, اور یہ ان کا پینٹ ایک میسج بھی ہوتا ہے. اب وہ اس میسج میں پینٹنگز تو جن لوگوں نے دیکھی ہیں اس میں سب سے زیادہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ ماحول پہ اتنا زیادہ زور کیوں ہے, کہ ماحول سے اتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیزیں ہیں کہ جس کو پینٹنگ کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جانا ضروری ہے. ایک آرٹسٹ کی نظر سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو پہلے یہ کہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے آرٹ سے ریلیٹڈ. کیونکہ ہمارے ملک میں اویئرنیس آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پراپر سبجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آپ پروفیشنلی بھی اس کو اپنا سکتے ہیں, فائنینشلی بھی آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک
ہابی کے طور پہ، یہ اب ہابی نہیں ہے، یہ ایک پراپر پروفیشن ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو باقاعدہ پڑھانا چاہیے، کیونکہ آپ کا استھیٹک سینس جتنا ڈیولپ ہوتا ہے نا، آپ کی روزمرہ زندگی میں بہت ساری چینجز آتے ہیں. تو آپ کا مطلب ایز اے ایک تو پینٹنگ اور اسکلپچر کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک کلاسیکی موسیقی ہوتی ہے، جب تک آپ کو اس کے بارے میں ہاؤنہ نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو بالکل مطلب لیکن یہ ہے کہ پینٹنگ بھی ایسے ہی ہے. تو پینٹنگ کو جج کرنے کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونے چاہیے. پھر عالمی سطح پر آرٹ پہ کتنا کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھنے اور سمجھنے سے نا بہت ساری چیزوں میں ہمیں فرق پڑتا ہے. اور یہ ہمارے سبجیکٹ میں، ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس میں لازمی قرار دینا چاہیے. باہر کے ممالک میں ہے ایسا کہ وہ وہاں پر اس کو آرٹ کو پڑھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایسا اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک جنون تھا، ایک آرٹ سے لگاؤ تھا بہت زیادہ. تو وہ یہ کہ پھر ہم اس فیلڈ میں آئے، اور لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ایک کامیاب فیلڈ ہے یہ. بالکل. اب تو یہ کہ پوری دنیا کھل گئی ہے آپ کے سامنے، تو آپ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو نیو یوتھ ہے اس کو اس میں آنا چاہیے. جی. اور اس میں مطلب یہ ایک بہت بہترین کیا کہتے ہیں کہ ذریعہ ہے. بالکل بالکل. شخصیت میں قمر بھائی کتنی تبدیلی آئی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کردار سازی پہ بڑی ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر کہ سب سے زیادہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے. آپ کی اپنی شخصیت میں اس سے کتنی تبدیلی آئی ہے؟ پینٹنگز میں تو بہت گہری باتیں کہہ رہے ہیں، اپنے اندر کتنی تبدیلی آئی؟ دیکھیے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے انسان پہ کہ وہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں، بلوغت میرے خیال ہے 18 ایئرز، آپ سوچنا سمجھنا شروع کرتے ہیں زندگی کے بارے میں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، کیسی ہے. اچھا کچھ لوگ اسی میں بہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا معاشرے کے یہ مطلب یہ المیہ سمجھ لیں، المیہ کہہ لیں اس کو، کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارا معاشرہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور نقصان کتنا ہو رہا ہے. تو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں نا، پھر وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اس پہ پڑھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے تو وہ بڑی پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں. اور یہی کرم رہا اللہ تعالیٰ کا. ایز اے فائن آرٹسٹ لوگ مجھے مطلب میں صرف فائن آرٹسٹ نہیں ہوں، میں نے ڈفرینٹ ریلیجنس کو بھی پڑھا ہے، اور مطلب ڈفرینٹ ریلیجنس ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریول بھی کیا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ معاشرہ کیسے ہیں اور اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ جب آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، تو پھر اب ایک بڑی پازیٹیو لائف گزارتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی صرف یہی نہیں، زندگی یہی نہیں ہے کہ آپ مر گئے اور ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یہ اتفاق نہیں ہے. زندگی جو کہتے ہیں نا اتفاق ہے، اینڈ دین 60-70 کے بعد ختم، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. شروع ہی اس کے بعد ہوتی ہے. یہ تو امتحان گاہ ہے. اور یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بس یہ سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر انسان اپنی یہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ بھی محفوظ کرتا ہے، اور آگے کی زندگی کے لیے بھی کرتا ہے. تو اور ہمیں ان دونوں زندگیوں کو محفوظ، اور اچھا بزنس مین یا اچھا سوچ رکھنے والا انسان اپنے پورے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہم اچھے کیا کہہ رہے ہیں بزنس مین ہیں یا سوچ رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی پوری زندگی کو کیا کہتے ہیں محفوظ کرنا چاہیے. آرٹسٹ تو بزنس مین نہیں ہے نا. دیکھیے دیکھیے آپ کوئی چیز کوئی بھی دیکھیں، بزنس مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یا نہیں. جو سیل کر لیتا ہے وہ بزنس مین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام آدمی نہیں کر سکتا اس کو. تو بس آرٹ بھی ایک پروفیشن ہے. بس یہ ہے کہ آپ دیکھیے صرف آرٹسٹ نہیں ہوتے، آپ کی اپنی ایک پوری لائف ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، آپ کا سراؤنڈنگ بھی ہے. تو وہ آپ ہر طرح سے سوچتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے سوچیں اور اپنی زندگی کو ایک مثبت انداز میں گزاریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بہن ذرا ترقی کر سکے. جی اچھا قمر صاحب، میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سوشل ورک کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. سماجی کام بھی آپ کرتے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی انسپریشن کہاں سے ملی، اور اب آپ کیا ان کاموں میں کیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، کیا خدمت ہے؟ دیکھیے جب ہم نے مطلب جب باقاعدہ میں فائن آرٹس میں آیا تو صرف جنون تھا آرٹسٹ بننا ہے. ٹھیک ہے. اور تو کوئی خاص، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے بس یہ ہوتا ہے کہ
بڑے ہو کے کیا بنو گے اور اس کا فیوچر کیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوچ میں صرف یہی ہے کہ تم اس سے پیسہ کتنا کما سکتے ہو. ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے نا تو اس کے بھی دماغ میں صرف اس کے دماغ میں بھی یہ ڈالا جاتا ہے کہ تم اس سے پیسہ کما سکتے ہو یا نہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اگر انجینئر بن رہے ہو یا تم پولیٹیشین بن رہے ہو یا پولیس میں جا رہے ہو تو صرف ایک ہی چیز ہے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ تم اس سے کماؤ گے کتنا. دیکھیے, آپ اگر کسی چیز سے یا کسی فن سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ اگر اپنی, دیکھیے آج کل کے دور میں تو آپ کوئی بھی کام کریں نا تو اس میں مطلب آپ کو سکسیس مل جاتی ہے. تو آپ جس کام سے محبت کرتے ہیں اگر آپ پوری سچائی کے ساتھ وہ کام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر ایک اچھے پولیس مین بنیں گے یا آپ ایک اچھا ڈاکٹر بنے اور اللہ کی رضا کے لیے بنے, یقین مانیے آپ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کتنی ہوگی. کیا بات. ٹھیک ہے, اور صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے, خدمت کا جذبہ. دیکھیے آپ کو وہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا ساتھ میں, چاہے آپ کسی بھی شعبے میں, یہ بات سمجھ میں آئے ہمارے لوگوں کو, تو آپ کسی بھی شعبے میں ہیں اور آپ کام کے ساتھ اس چیز کے سے کرنے کے بعد آپ کو اگر دعا مل رہی ہے تو یقین مانیے اس رزق میں برکت ہے. بہت اچھی. ٹھیک ہے, آپ نے کنسٹرکشن کی بلڈنگ بنائی, ٹھیک ہے, آپ نے بنا دی, ٹھیک ہے, کیسے بنائی, کیا 2 نمبری کی, سب کچھ کیا, آپ نے پیسہ بچا لیا, لیکن اس کے بعد جو اس میں رہے گا, ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو کہتا رہے گا نا, چاہے نہیں بھی کہے, تکلیف ہوگی اس کو, ایسا ہی, تو وہ آپ کو مل رہا ہے. بالکل ایسے. آپ تو اس پیسے کا کیا کرو گے یار, وہ تو ختم کر دے گا. تو ہمارے لوگوں میں اس چیز کا شوق, میرے اندر بھی الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نواز دے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اگر بچے ہوئے نا آپ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ آپ کے رب کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ جو ہے وہ ایک پازیٹیو زندگی گزار رہے ہیں. اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو یار میں تو چائے بھی نہیں پیتا, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ تو آرٹسٹ لگتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا میں پہلے صرف آرٹسٹ تھا تو اس وقت لگتا بھی تھا, اب میں ایک معاشرے کا حصہ ہوں, میری فیملی ہے, میرے دوست احباب ہیں, میرا ایک سرکل ہے, ایک ملک میں رہتا ہوں میں, ایک اسلامی ملک میں رہتا ہوں, تو مجھے ویسا نظر آنا چاہیے کہ میں ایک اسلامی ملک کا باشندہ ہوں, آرٹسٹ ہوں اور اسلامی ملک کا آرٹسٹ ہوں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنا اندر مطمئن ہو. جی بالکل بالکل, تو یہ میرا ہے, اگر میرا باطن اگر مطمئن نہیں ہے تو میں ظاہر کو کیسے وہ کر سکتا ہوں. نہیں دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ بن گیا نا, جیسا آپ نے کہا کہ آرٹسٹ ہو تو نظر آنا چاہیے. اب وہ آرٹسٹ کے جو مزاج ہیں, چھوٹی انگلی کے اندر سگریٹ پھنسایا ہوا ہے اور بال اس کے, دیکھیے یہ ایک اپنا بنا لیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک جو غیر ملکی سازش بھی کہہ لیں, سازش ہی ہے یہ بھی. دیکھیے آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا جو شاعر ہے وہ, مطلب میں کچھ باتیں کرنا خود نہیں چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب ہمارا شاعر پاکیزہ کیوں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ہمارا ادیب وہ کیوں, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کوئی الٹے سیدھے کام کرنے کی, یا ہمارے مصور جو ہے اس وقت بڑے اچھے بڑے پازیٹیو مصور ہیں, میں عموماً دیکھ رہا ہوں جو ہمارے جو فیلڈ کے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں, کوئی مطلب فیملی اورینٹڈ ہیں, اپنے بڑی پازیٹیو فیملیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو آپ آرٹسٹ کو دیکھ کے آپ کے دماغ میں کچھ اور ہی باتیں آئیں گی, ہیں ایسے لوگ, لیکن وہ چند ایک ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, اور ہمیں ہونا, کیونکہ ہم دیکھیے ہم آرٹسٹ ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, لیکن ہم ساتھ میں مسلمان گھرانے میں. میں اپنی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں قمر بھائی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کام بتائے کہ وہ آرٹسٹ ہے, نہ کہ اس کا حلیہ بتائے. اس سے پہلے ہمارے سامنے جتنی مثالیں تھیں اس میں سب کے حلیے سے ہم یہ تعین کر لیتے تھے کہ یہ آرٹسٹ ہے. ایک ہم نے اپنے دماغ میں خاکہ بنایا ہوا ہے, یہ آرٹسٹ ہوگا تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ آرٹسٹ ہے. تو آپ نے اس چیز کو جو ہے, دیکھیے آپ کا کام بولتا ہے, آپ کا کام بتاتا ہے. تو جیسے آپ دیکھیے ادیب اور شاعر جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک بہت, یا ٹیچر بہت اہم رول کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے ایک معاشرہ بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شاعر کو سب سنتے ہیں, ادیب کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, وہ اس نے ایک علم کا منبع جو ہے وہ ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے. تو اگر اس کی اپنی شخصیت ہی پازیٹیو نہیں ہوگی تو وہ کیا پازیٹیو معاشرے کو پروان چڑھائے گا. اب آپ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہو رہا ہے. یہ کیا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ سازشن ہمارا جو ہے وہ, ہمارا ادب, ہمارا ٹوٹل ادب, ہماری مصوری,
تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر یہ لوگ دیکھیے ان کو سب دیکھتے ہیں, اگر ایک موسیقار اچھا کلام نہیں پڑھے گا تو وہ معاشرے پہ منفی اثرات ڈالے گا, ایک شاعر اچھی شاعری نہیں کرے گا تو پھر, اور آپ یہ دیکھیے عزت ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کس طرف لے جائیں گے؟ ایسا ہی ہے. تو ہمیں چینج کی ضرورت ہے, میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور بڑے ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے ادیب دانشور ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, متحد ہو کے پازیٹیوٹی کے ساتھ اس ملک کے کی عوام کے لیے کام کریں تو ہمارا معاشرہ آگے, جو ہماری یوتھ ہے نا ہم ان کو سنبھال سکتے ہیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اگر جو ہو گیا اور ہوتا رہے گا تو پھر تو اگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سنبھالیں گے نا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, چاہے ہماری دوسری تیسری, دیکھیے باہر کے ممالک میں وہ لوگ اپنے 10-15 سال 20 سال کے بعد کی پلاننگز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اخلاقی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جب نہیں ہوں گے تو پھر واقعتاً ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہوگا جس کا بھی قمر صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ جناب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نسل کہاں جا رہی ہے, اور پھر یہ کہ ادب اور یہ آرٹس, یہ کلچر, یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتی ہیں. میرے خیال میں تو ہمارا ابھی اس کے اوپر ہی سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مہذب معاشرے ہیں اس کے اندر اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے, بڑی گہری بات ہے. اچھا, علم و فنون کا جہاں سے ہمارا سلسلہ, ہماری تہذیب جہاں سے شروع ہوئی ہیں وہاں پہ بھی اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی نہیں دی گئی. اب میں لفظ سازش استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہوں جی بالکل, مگر یہ کہ دانستہ ایسا کیا گیا ہے کہ اس کو نہیں پروان چڑھنے دیا گیا, یہ اس کو کہہ لیجئے. جی کس حد تک متفق؟ دیکھیے یہ چینج کیسے لائیں پھر؟ اب تو ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں, جو ہم نے بویا تھا وہ ہم نے کاٹ لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے سب نے دیکھ لیا ہے. اور چاہے آپ پازیٹیو لائف گزار رہے ہیں یا نیگیٹو, پریشان سب ہیں, ٹھیک ہے, نکلنا چاہتے ہیں. تو نکلنے کے لیے ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انفرادی طور پہ کام کرنا ہوگا. اجتماعی تو وہ وقت ہے, ایک دم سے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. ہم انفرادی طور پہ عہد کریں کہ ہم ایک سچائی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے, چاہے ہم کسی بھی شعبے میں, اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. اگر آپ عوام کے لیے کرتے ہیں نا یہ سارے کام تو آپ سے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ عوام لوگ جو ہے نا وہ کس وقت کون آپ کو کتنی تکلیف دے, وہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو دریا میں ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا, جب تک کہ اللہ کا تعلق آپ سے ہے نا پھر آپ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ نے دینا ہے. اور اگر آپ صلہ نیکی کر کے انسان سے مانگتے ہیں نا تو پھر آپ پھنستے ہیں, کیونکہ انسان سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے, کوئی بعید نہیں ہے وہ کس وقت کیا کر جائے. تو بس آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو تکلیف دیتا بھی رہتا ہے نا, تو جب وہ تکلیف میں ہوگا تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, کیونکہ آپ کھڑے ہی اللہ کے لیے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے بہن آپ نے ایک ابھی بات کی تھی کہ آپ یہ جو سماجی کام کر رہے ہیں, تو دیکھیے میں پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, دل میں ایک تھی, سافٹ کارنر تھا, تکلیف ہوتی تھی کسی کو تو دیکھ لیتے تھے, لیکن اتنا زیادہ نہیں. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے تھے. اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, چیزیں کافی بہتر ہے, پازیٹیو ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا رب آپ پہ اتنا کرم نوازی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں نہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے, ٹھیک ہے. تو اس کی مخلوق کی خدمت کرنا بھی سمجھ لیں یہ اسی کا ہاں. تو جب آپ مطلب یہ عبادت کے طور پہ ہے, آپ اگر اس کے دیکھیے آپ محبوب کی چیز سنبھال کے رکھی جاتی ہے, ہوتا ہے نا ایسے ہی کہ اس کی ایک ایک چیز, اس کے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز, ایون کچھ بھی آپ جتنی محبت ہوگی نا اتنی اس کا بھی خیال کرتے ہیں اور اس کی چیزوں کا خیال کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی مخلوق آپ کو کتنی عزیز ہوگی. اس سلسلے میں قمر صاحب آپ اپنی کتابوں کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ آپ کتاب لکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں, اور ایک خصوصی آپ بتا رہے تھے کتاب لکھنے والے ہیں, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہے کہ میں پاکستان میں کم ایسے آرٹسٹ ہیں جو ادبی پینٹنگز, میں مطلب لٹریری پینٹنگز کرتا ہوں. میری پینٹنگز پوری لینگویج کی طرح سے, میرے آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹس کے تھرو میسج, کیونکہ ایک لینگویج کی طرح ہے, اگر آپ کو پینٹنگ دیکھنا سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ ایک میسج وہاں سے بھی دیتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, تو پھر وہ ان کی تجسس ہوتا ہے کہ یہ بنا ہوا کیا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ ان کو اس کے میرے رائٹ اپس بھی ہوتے ہیں, میں پھر پینٹنگ کے ساتھ عموماً رائٹ اپ دیتا ہوں,
کہ یہ اس پینٹنگ کا مطلب ہے. جو تو نہیں اگر سمجھ پائے آئی تھنک ہاں ان کے لیے ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کا سوچ اس پینٹنگ کے بارے میں کیا ہے, تو وہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ پینٹنگ دیکھیں گے آپ کو وہ پورا یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ وہ میں لکھتا رہا اور وہ بکس کی وہ اتنا زیادہ ہو گئی ہیں کہ میں انشاءاللہ اب ایک پینٹنگ اور اپنی جو میری رائٹ اپس ہیں اس کی بک ہو جائے گی. ایک میں اور بک پر کام کر رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ زندگی کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ لوگوں تک پورے صحیح طریقے سے, میری کوشش یہی ہے کیونکہ ایک وقت گزار لیا ہے الحمدللہ, تو اس پر یہ کہ کہاں پر ہمارے نوجوان نسل ڈائیورٹ ہوتی ہے اپنے اصل سے یا اور لوگ جہاں پر, تو وہ تمام جو نکات ہیں یا جو ٹاپکس ہیں یا جو ان سب پہ میں کام کر رہا ہوں. ایون کہ جیسے کہ بگ بینگ ہوا, ٹھیک ہے, اب جب ہمیں بڑھایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات کا مطلب زندگی کی تخلیق, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بس اتنا ہی سوچتے ہیں, وہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں, وہ بلیک ہولز کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بلیک ہول سے آگے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ جب یہ پڑھتی ہے اور پھر وہ دین کو دیکھتی ہے نا تو وہ ہل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ دین پھر کتاب, حالانکہ آپ کلام پاک کو اگر سمجھ جائیں گے نا تو وہ سب کچھ 1400 سال پہلے, بلکہ اس سے جو پہلے کی دینی کتابیں ہیں نا, جو روحانی کتابیں ہیں, ان میں وہ سب کچھ موجود ہے. جو عیسائی ہیں یا کرسچنز ہیں یا یہ جیوش ہیں, ان کے پاس جو نالج ہے کہاں سے, انہی بک سے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہ بگ بینگ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, تو کیا اگین نیا بگ بینگ ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا, پہلے بگ بینگ ہوا اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ اور تھا کہ بگ بینگ ہو کے وہ ختم ہوا ہے اور نئی دنیا تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے, پھر بگ بینگ ہو جائے, وہ اللہ کہہ رہا ہے کلام پاک میں. ٹھیک ہے, آپ کو اب یہ کہ ہمیں اس کو پڑھائیں گے, اب بچے سیٹل رہیں گے نا, ہل نہیں رہا بچہ. ٹھیک ہے, وہ جس نے یہ پڑھ لیا ہے وہ تو کہے گا یار یہ کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں, وہ ڈائناسورز اور وہ, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں کہہ رہا ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح زمین ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ صرف میں رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور میں پھر دوبارہ کن کہوں گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے دنیا تخلیق ہوگی, یعنی کہ بگ بینگ پھر ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سب سوچ کی باتیں ہیں, ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہوا اور نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ یہ کائنات ایک نظام ہے اور بہت پیچیدہ نظام ہے, شدید, خالی نظام نہیں ہے, اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ صرف انسان کی پیدائش ہی اتنا مطلب انسان تصور نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ زمین سورج کے ارد گھوم رہی ہے, کب سے گھوم رہی ہے اور کوئی مائکرو سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا ہے. تو یہ سب اس کا نظام ہے, وہ چلا رہا ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس رکھنا ہے. کہ بہت خوب, ٹھیک ہے. قمر بھائی یہ فرمائیے اب آنے والے وقت کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ بہت سارے کام اپنے اپنے ذمہ لیے, ایک تو آپ جس کے بھی آپ نے نشاندہی کی ہے, اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی, بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے جیسے اور دیگر جو لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, جو اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, ان کو سراہا بھی جائے. یہ خیال کیسے آیا؟ چلیں آرٹسٹ, یہ تو بات صحیح ہے کہ آرٹسٹ سب سے زیادہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس کے کام کو کتنا اپریشیٹ کیا جائے. یہ اس سے زیادہ تو شاید کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے. اب اسی چیز کو تو بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور اپنے جیسے دیگر جو لوگ ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ایک قدم اور کہ جو لوگ اس معاشرے میں اپنا کام کر رہے ہیں ان کو بھی سراہا جائے, تو بڑا مشکل کام نہیں ہے. یہ کیا بتائیے. کچھ چیزیں مطلب بہت سارے کام چل رہے ہیں. ایک تو میں 2 NGOs پہ کام کر 2 NGOs رن کر رہا ہوں. ایک خلوص فاؤنڈیشن کے نام سے, خلوص فاؤنڈیشن, جی, اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے, ٹھیک ہے, جو ان کی ضروریات جس حد تک ہم پوری کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کا ہی کرم ہے, یہ ہماری کیا اوقات ہو سکتی ہے جی, یہ تو سب, تو وہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ, جس پیمانے پہ بھی ہے. لیکن اسکرین پہ بھی ہم چلا رہے ہیں, دیکھیں یہ کام ہو رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں مختلف. جی بالکل 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 بالکل, جزاک اللہ. یہ سب اللہ کا کرم ہے جی, لوگوں کی محبت, خلوص ہے کہ وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. میں جتنا کر سکتا ہوں, پھر اس کے علاوہ لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چھوٹے جو ہے کیا کہتے ہیں
روزگار اسمال انڈسٹری، ہاں چھوٹے روزگار دیں ان کو، نہ کہ کھانا کھلا دیا یا راشن دے دیا. دیکھیے وہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک شہری معاشرے کا شہری نہیں بنا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو خراب کر رہا ہے. ڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سبزی کا ٹھیلا دے دیں، جی 1 مہینے کا راشن دے دیں کہ بھائی اگلے مہینے کا جو ہے وہ آپ نے اس سے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی جو بھی ضروریات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے کسی بہن کو سلائی مشین دے دی، ابھی ہم نے بہت ساری دی ہیں. جی ٹھیک ہے، ابھی یہ دیکھیں یہ پریشر پمپ ہم لوگ دے رہے ہیں. دیکھیے آپ ایک خود مختار، ایک مطلب ایک کانفیڈنٹلی آپ فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ کہ وہ آپ گاڑیاں واش کریں، اچھی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، اور آپ کا میں آپ کو بتاؤں اتنا اچھا ارن کر لیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک وہ بڑے فخر سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کسی کا. بہت اچھی بات. تو اس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارا ساتھ دیں اس میں جس حد تک دے سکتے ہیں. نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ خود کریں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ خود کریں بھائی. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس آپ کو خدمت کرنی ہے اس کے مخلوق کی، آپ کیجئے. اور ایک بات یہ کہ پازیٹیو لوگ مثبت طریقے سے متحد ہو جائیں ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ انفرادی طور پر لگے ہوئے ہیں نا، وہ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے معاملہ اور اپنی ذات کے لیے. دیکھیے میں نیکی کرتا ہوں کہ مجھے کچھ، تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے. پھر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ویلیوز ملیں. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں سامنے ہوں، آپ کہتے ہیں میرے رب کے معاملات سامنے ہیں. تو وہ سب آپ پھر جب جڑتے ہیں، پھر اللہ کے لیے جڑ سکتے ہیں آپ. اپنی انفرادیت کے لیے پھر وہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں، اور پھر تو بہت ساری ہیں. تو وہی جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو اس پر کہا اچھا. ابھی ایک آپ نے کہا کہ ہمیں پذیرائی کا یہ، ابھی ہم نے ایک AKL ایوارڈ، میری ایک NGO ہے AKL کے نام سے، اللہ کے لیے. تو اس میں ہم لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں، بنا لالچ اور حسد کے. نہ کسی کی چیز کو دیکھ کے حسد کریں، نہ اپنی چیز دکھا کے تکبر کریں. کیونکہ جو آپ دے رہے ہیں نا، جو آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کا نصیب ہے. ٹھیک ہے. بالکل. قمر صاحب ابھی ہم آپ کے فوٹیجز دکھا رہے تھے آپ کے آرٹ کے، اور بڑی خوبصورت آئی تھنک یہ پورٹریٹس ہیں. تو ایگزیبیشن کا کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ایگزیبیشنز ہوا کرتے ہیں، اور وہاں پر کس طرح کے لوگ آرٹ لورز آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھ ابھی ہم لوگوں نے میرے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی. انشاءاللہ ابھی ایک ہمارا گروپ ایگزیبیشن جا رہا ہے لنڈن، تو وہاں پر بھی ہماری ایک ہے ایگزیبیشن انشاءاللہ. تو میری اس طرح سے ہوتی رہتی ہے. تو میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیبیشن بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے، ایک پازیٹیو بات بھی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا PNCA میں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں PNCA کے DG صاحب کا بھی، اور PNCA کی جو جتنے بھی ہیں ٹیم ان سے. تو انہوں نے ہمیں بڑا اچھا رسپانس دیا. تو ہم نے ایک ایونٹ کیا جس میں ہم نے 100 فیٹ کی پینٹنگ بنوائی تھی. اور وہ 100 فیٹ کی پینٹنگ آدھی ہم نے بنوائی تھی KPK میں. تو وہاں کی ویمنز یونیورسٹی ہے، بے نظیر بھٹو ویمنز یونیورسٹی، وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے بنائی تھی. اس میں ہم نے 2 ٹاپکس تو ہمارے تھے. ایک یہ کہ سچائی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری جائے. ایک بہتر معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سچے ایماندار انسان بنیں، اور مسلمان بنیں تو کیا ہی بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ صفائی کا خیال رکھیں اور گرینری کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. تو صفائی اس پر ہم نے پینٹنگ بھی بنوائی. پھر اس پہ سینئر اسلام آباد میں ہم نے یہ 100 فیٹ کی پینٹنگ ڈسپلے بھی کی. پھر یہاں کے تمام سینئر جو رائٹرز ہیں انہوں نے ان ٹاپکس پہ لکھا بھی کہ ہم اس کو ایک بک کی شکل دیں گے پورا، تاکہ لوگوں تک پہنچے. اور لوگوں کے اندر مطلب دیکھیے ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے سے کا کام کر دیں، آپ ایک پازیٹیو سوچ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو وہ کام کر رہے ہیں. پھر ایک AKL ایوارڈز ہم نے کیے ہیں ان لوگوں کے لیے شروع کیا ہے. AKL ایوارڈ ایک آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ پاکستان کا ایک بڑا ایوارڈ ہوگا، جو ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو پوری سچائی ایمانداری کے ساتھ اس ملک اور قوم کی جنہوں نے خدمت کی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کی ہے. ہم ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور پورے پاکستان میں دیں گے اور ہر سال دیں گے، تاکہ جو ایک تو لوگوں میں جذبہ بڑھے نیکی کرنے کا، پھر یہ ہے کہ نیکی سراہی جائے. سب سے زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ. ہاں بالکل. اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو رہا ہے.
آخری جملہ آپ سے اس طرح لے لیں گے کہ یہ ساری گفتگو ہی ایک میسیج ہے تمام لوگوں کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، لیکن نوجوانوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میسیج آج کے نوجوان کو کیا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے نشاندہی کر دی کہ گھرا ہوا ہے مسائل کے جی اندر؟ بالکل، دیکھیے ایک تو یہ کہ تھوڑا سا جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پاؤں اپنے جما کے چلتے ہیں، تو اس کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاؤں جمائیں بہت خوب۔ منفی معاملات کے خلاف۔ اور یہ کہ ہماری جو نئی نسل ہے اور جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں اور ہمت کے ساتھ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پوری سچائی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے اور جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو ایمانداری کی ڈائریکشن میں رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے طریقے سے، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بدلیں یا اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مستحکم بنائیں، ٹھیک ہے، اور سچائی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنی بہتری کے لیے، اپنی نسل کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ اور اگر یہی سب کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یقین مانیں دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت۔ بہت خوبصورت میسج قمر صدیقی صاحب، بہت شکر گزار ہیں، بڑی نوازش آپ کی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے مختلف معاملات کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، اس کے پرابلمز کے حوالے سے، اور نہ جانے کیا کچھ اس مختصر سی نشست میں زیر بحث آیا۔ تو جناب اس طرح کے جو اور خوبصورت مہمان ہیں انشاءاللہ اپنے ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے، اپنی کوائریز ہم تک ضرور پہنچائیں، ہم آپ کی کوائریز کو بالکل ایڈریس کریں گے اور ان حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے، یاسر اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔